ایک سمپل فارمولا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد آپ جانوروں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی لازمی دیں اور موسم کے لحاظ سے دیں. سردی ہو سخت سردی ہو اس میں ایسی دوائی کا استعمال کریں جس میں ہمارے جانوروں کو ڈائریا نہ لگے. گرمی ہے اس میں ڈائریا لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرے نمبر میں ہم اپنے فارم کی طرف دیکھیں تو ہمارے جو فارمر حضرات ہیں وہ بڑے یہ نیوٹریشن کی طرف سے ہم بات کریں نا طاقت کی چیزوں کی طرف سے وہ بھی اس سے زیادہ تر لا علم ہی رہتے ہیں. بس وقتی طور پہ جس ڈاکٹر کو ہمارا وہ جانور کو ڈاکٹر آ کے لکھ کے دیتا جی انہوں کیلشیم کی کمی انہوں کیلشیم کا پاؤڈر پا دے لے آ کے ہم اس کو آسان کرتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں سب سے سستے والا کیلشیم کیڑا لبے گا اور پھڑے آ کے لے آ کے پاتا. یہ بھی زیادتی جانور کے ساتھ. ایک جانور کو تو ڈال گیا باقیوں سے ہم دودھ نہیں چو رہے. جتنا ہم دودھ روز لیتے ہیں اتنی ان میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اتنی ہی ان میں وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, اتنے ہی ان میں منرلس کی کمی ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے ڈاکٹر نے نو یا سی بات باقیوں کا بھی تو ہم دودھ چو رہے ہیں نا, باقیوں سے بھی تو ہم دودھ لے رہے ہیں نا, تو کیا ان میں کیلشیم کی کمی نہیں. چوتھے نمبر پہ آگے چچڑوں کا سیزن آ رہا ہے. چچڑ پڑتا کیوں ہے گندگی سے, اور ایک چچڑ دن میں 1 ml خون پیتا ہے. اگر ایک جانور کو 100 چچڑ لگا ہوا ہے تو 100 ml خون جانور کا وہ پی گیا 24 گھنٹے کے اندر. ہماری نظر میں وہ اتنا سا ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے جانور کا نقصان کتنا کر رہا تھا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اس لیے تھوڑا سا کوشش کیا کریں کیونکہ ہمارے نارملی اس طرح کے فارموں پہ نا بندوں کی کمی ہوتی ہے. ہم لوگ خود بھی کیونکہ اتنی بچت نہیں ہوتی تو کوشش کرتا مالک بھی یار ٹھیک ہے جسے 10 بنے ہیں وہ کم لینا اسے 4 کو کم لے لیجیے یا 5 کو کم لے لیجیے. اس میں وہ بھی بیچارے تھکے ہوتے ہیں یا سارا دن وہ کبھی صفائی کر کبھی پٹھے کاٹ کبھی دودھ چو کبھی ان کو اندر کر کبھی باہر کر کبھی پانی پلا. تو یہ سارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں, ملازموں کے ساتھ بھی اور مالکوں کے ساتھ بھی. ہمارے یہاں پہ کیونکہ شاید دودھ سستا بکتا ہے اور پانی مہنگا بکتا ہے. آج آپ نیسلے کی 1.5 لیٹر کی بوتل پانی کی لینے چلی جائیں نا تو وہ آپ کو 100-120 روپے کی وہ پانی دے رہے ہیں جو کہ قدرتی نعمت ہے, ہم وہ بیچ رہے ہیں. اور اسی طرح ہم بھینسوں کا دودھ چونا شروع کر دیں تو وہ چو کے پٹھے ڈال کے سارا دن محنت کر کے اور آپ فارمر حضرات اپنے دکھ سکھ بھول جاتے ہیں ان کے چکروں میں, اپنی نیند بھول جاتے ہیں. صبح 4 بجے اٹھتے ہیں پھر شام کو 3 بجے 4 بجے سارے اپنا کام چھوڑ کے یہاں پہ جٹ جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹائملی ان سے دودھ لینا ہے, ان کو پٹھے ڈالنے. یہ چیزوں کا خیال تھوڑا سا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جو چچڑوں والی ادویات ہیں وہ ہم اپنے فارموں پہ اگر سپرے بھی کرتے رہیں. گرمی میں مکھی سے بچے رہتے ہیں جانور, چچڑ کم پڑتے ہیں. سپرے کرنے سے کافی مسئلے مسائل اور جانور کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اب ہم اصل موضوع پہ اگر آ جائیں تو ہماری جو کمپنی ہے ان لوگوں ان چیزوں کے لیے آپ کو کیا تجویز کاری ہے, کیا چیزیں بنائی ہیں ہماری کمپنی نے ان تمام چیزوں کے لیے. تو اس میں سب سے پہلے ہماری بڑی نامور پروڈکٹ ہے فائبروفٹ ڈی ایس. فائبروفٹ ڈی ایس تقریباً ہمارے حویلی کی سب سے زیادہ جو مسئلہ رہنے والی بیماری ہے نا, تھنوں کا مسئلہ, چھٹیاں آنا, وہ ناڑ بن جانا, گلٹی بن جانا, اس کے لیے یا ساڑو پڑ جانا, اس کے لیے ہماری کمپنی نے یہ اورل دوائی بنائی ہے, پلانے والی دوائی بنائی ہے فائبروفٹ ڈی ایس, جو کہ بڑی مشہور و معروف ہماری ایک دوائی ہے جس کے نام پہ ہماری کمپنی کی پہچان بن چکی ہے. فائبروفٹ ڈی ایس 100 ml صبح 100 ml شام 3 دن لگاتار دیں. کوئی بھی اگر ایسا اس میں سے مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ مسئلہ جڑ سے ختم ہوگا. اور یہ 450 ml کی پیکنگ میں ہر دکان پہ دستیاب, 100 ml صبح 100 ml شام 2 دن, پھر اسی طرح 100 ml اگلے دن صبح 100 ml شام. خصوصاً گلٹی منہ سڑی ناڑ بن گئی ہو ان بیماریوں میں اس کا لاجواب رزلٹ ہے. آپ کا کوئی جو ہے وہ انگلش اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتا اتنی جلدی جتنا جلدی یہ کام کرتی ہے. یہ 450 ml کی پیکنگ میں مارکیٹ میں دستیاب. آپ کے جو آپ کو کمپنی کی طرف سے جو ہم سیمپلس دیں گے ان میں یہ اویلیبل ہے. دوسرے نمبر پہ ہماری ایک دوائی آ جاتی ہے پلیسنٹا نیل. پلیسنٹا نیل جو ہے وہ آپ کے جانور اکثر سونے کے بعد زہر نہیں پھینکتے. ہم لوگ ڈاکٹروں کو بلانا پڑتا ہے, مسالے دینے پڑتے ہیں, 100 طرح کی ہمیں تجاویز اختیار کرنی پڑتی ہیں. کمپنی نے اس چیز کے لیے پلاسنٹا نیل بنا دی
کہ یہ آپ نے 25 ml صبح 25 ml شام 2 دن لگاتار دینی ہے، انشاءاللہ جانور جیل پھینک دے گا اپنی۔ اور اگر ساتھ تھوڑا سا کوئی گڑ وغیرہ دے دیں یا کاڑھا وغیرہ اس طرح کا کوئی گڑ کا بنا کے آپ ان کو دے دیں تو وہ زیادہ اچھا رزلٹ آپ کو ایک دن میں مل جائے گا اس کے ساتھ۔ ادروائز اگر آپ چاہتے ہیں فوری رزلٹ تو پھر 50 ml صبح 50 ml شام کر دیں، 2 دن پہ لے کے نہ جائیں دوائی، جتنی ڈوز تیز کریں گے اتنا جلدی رزلٹ آئے گا۔ پلاسنٹا نیل ہماری ہر دکان پہ اس وقت دستیاب ہے اور بڑے ہی سستے داموں میں۔ ہماری کمپنی سب سے پہلے فارمر کا بھی سوچتی ہے کہ فارمر کی جو جیب پہ کم سے کم بوجھ پڑے، تو اس لیے ہماری کمپنی نے دکاندار کا اور فارمر کا پروفٹ آف مارجن بھی کم رکھا ہوا ہے کہ دکاندار بھی آپ سے زیادہ نہ کما سکے۔ یہ نہیں کہ اگر مثال ہے یہ 150 کی ہے تو اس کے اوپر کمپنی نے 600 لکھ دیا کہ دکاندار آپ کو 400 کی دے رہا ہے۔ اگر یہ ایک مثال ہے 150 کی نے تو کمپنی نے اس کے اوپر 220 روپے لکھ دیا کہ وہ آپ سے اتنا کما ہی نہ سکے کہ آپ کی جیب پہ وزن بڑھے۔ پلس سنٹا نیل ہماری 100 ml کی پیکنگ میں آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم، یہ ہماری ایک دوائی ہے ڈم ایسٹرم۔ ڈم ایسٹرم ہے جانور ہمارا بول نہیں رہا، ہیٹ پہ نہیں آ رہا، تو ہم ڈم ایسٹرم کا استعمال کرواتے ہیں۔ ہم یہ فارمر کو کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کیا ہمارا فارماسوٹیکل والا ہے میڈیکل سٹور والا، ہم زیادہ تر جاتے اسی کے پاس ہیں جی وہ مجھ نہیں بول رہی، گاں نہیں بول رہی، ٹیکے دے دیں، وہ آپ کو کہتا ہے جی لوکل چاہیے امپورٹڈ چاہیے، وہ اس طرح کے سوالات کہ جی 7 دن بعد جو نہ بولی تو 14 دن بعد استعمال 100 آپ کو باتیں بتاتے ہیں وہ۔ اور ان کا یہ نہیں کہ میں نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں کام، لیکن وہ بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، فارمر کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری کمپنی نے ڈم ایسٹرم دوائی بنائی ہے، یہ بھی جو ہے نا اس کا طریقہ کار 20 سے 30 ml صبح 20 سے 30 ml شام لگاتار 7 دن یہ دوائی چلانی ہے، چاہے 1 بوتل لگ جائے چاہے 2 بوتلیں لگ جائیں۔ یہ گرنٹیڈ ہے کہ 11ویں دن جانور بولے گا ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو ہے بڑا اکنامیکل ریٹ میں ہے، یہ بھی کوئی اتنی مہنگی دوائی نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر میں 250 یا جو ہے نا 250 روپے قیمت ہے جی اس کی، یعنی کہ آپ اگر بازار سے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 220 30 200 تک بھی دے سکتا ہے یہ دوائی۔ تو یہ ہماری دوائی ڈم ایسٹرم جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے۔ اس کے ساتھ آگے چلیں تو یہ ہماری ایک دوائی ہے جی ڈائریٹ کے نام سے، ڈائریا روکنے کے لیے، واہ روکنے کے لیے، جانور کو واہ لگی ہو آپ اس کو یہ دوائی 50 ml صبح 50 ml شام، اگر چھوٹے کٹے بچے ہیں ان کو استعمال کریں۔ بڑی گائے بھینس ہے 100 ml صبح 100 ml شام۔ اب اس فارمولیشن میں جو دوائیاں آ رہی ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ کبھی وہ 150 روپے کی انجیکشن مل جاتا تھا، لیکن آج وہ دوائیاں 350 400 روپے پہ چلی گئی ہیں۔ ہماری کمپنی نے اس کا ریٹ ابھی بھی فارمر کے لیے 200 روپیہ رکھا، اور میرا نہیں خیال کہ 200 روپے میں اگر ایک بوتل آپ کی کام کر رہی ہے تو اتنی مہنگی دوائی ہم خریدیں۔ اور اگر اس دوائی کو آپ چاولوں کی پیچھے کے اندر ڈال کے یا کسی کیولین پاؤڈر کے ساتھ مکس کر کے آپ دیں تو 110% رزلٹ آپ کو اسی ٹائم مل جائے گھنٹے کے اندر اندر۔ تو ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ نہیں کہ یہ رزلٹ نہیں دے گی، پھر یہ ہے کہ بعض اوقات جانور کا ڈائریا شوٹنگ اتنا کو تیز ہوا تھا پھر یہ ایک بوتل آج ایک بوتل اگلے دن آپ پلائیں انشاءاللہ آپ کو ڈائریٹ کا 100% رزلٹ ملے گا۔ اور 200 روپے کی بوتل ہے، یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے۔ اچھا اس کے ساتھ چلتے ہیں تو آگے ہماری یہ دوائی ہے ریڈ کیور۔ ریڈ کیور ہے کس مسئلے کے لیے؟ ریڈ واٹر کے لیے، رت موترے کے لیے۔ رت موترا ہمارے گائیوں میں تو بہت زیادہ آتا ہے۔ اب آگے اس کا جو ہے وہ اس بیماری کی تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ بیماری کا سبب بنتی ہے فاسفورس ڈیفیشنسی، یا پھر ایک بیماری ہے بیبیوسس، یعنی کہ جو خون کے اندرونی کیڑے ہوتے ہیں جو جراثیم خون کے اندر ہوتے ہیں یہ ان کی وجہ سے بننے والی بیماری ہے، اور اس کا بھی بڑا مہنگا علاج ہے، بہت زیادہ مہنگا علاج ہے اس کا۔ ریڈ واٹر کا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بہت مہنگا ہوتا چلا گیا، تو ہماری کمپنی نے اس کے لیے ریڈ کیور کے نام سے دوائی بنائی ہے جو کہ آپ نے 25 سے 30 ml صبح 25 سے 30 ml شام کو کوسے پانی کے اندر اس کو 4 دن لگاتار دینی ہے، بلکہ 4 دن نہیں 2 دن لگاتار 4 ٹائم دینی ہے صبح شام، ٹھیک ہے جی۔ 25 ml صبح 25 ml شام
اسی طرح اگلے دن 25 ml صبح 25 ml شام، یہ 120 ml کی بوتل آپ 2 دن میں ختم کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی بڑا جو ہے نا لاجواب رزلٹ ملے گا، اور آپ کو آپ کہیں گے کہ ہمارا یعنی کہ 300-400 روپے میں رات کبوترے کا علاج ہوا۔ یہ ریڈ کیور کے نام سے ہماری دوائی ہے، یہ بھی آپ کے جو ہے وہ سیمپلوں میں ہم نے ڈال دی ہے تاکہ آپ اس کو چیک کریں۔ خالی ہم باتیں نہیں کرنے آئے کہ آپ کو سنا کے تو ہم یہ سارا کچھ سمیٹ کے گاڑی میں رکھا اور چلے گا، آپ کو اس کے ٹرائل دے رہے ہیں کہ یہ ٹرائل آپ لوگ کریں، آپ کو پتہ لگے کہ واقعی ان کی دوائی میں کوئی اثر ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہی آ جاتے ہیں ہم یہ ڈی کول پہ۔ ڈی کول کے اوپر لکھا ہوا جی لکڑ ہضم دے پتھر، جانوروں کا ہاضمہ، پیٹ درد، افارہ ہو جاتا ہے، یا پھر جانور ہمارا باز ہوں کہتے ہیں جی وہ یعنی کہ مجھ کھول گئی یا کہاں کھول گئی یا بچہ کھول گیا، انہیں جا کے چوکر بہت زیادہ کھا لیا یا آٹے کی بوری پئی سی آٹا کھا گیا، تو یہ ان تمام چیزوں کو ہضم کرواتا ہے اور ان کو فوری طور پہ جو جانور کو ہے نا اس تکلیف سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ڈی کول جو ہے یہ بھی ہمارا 120 ml کی پیکنگ میں یہ ایک بوتل ہی کافی ہے، یہ چاہے آپ 60 ml صبح شام کر کے دے دیں یا ایک ٹائم میں دے دیں، یہ 120 ml ڈی کول جو ہے انشاءاللہ آپ کو اسی ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو رزلٹ دے گا موقع پہ۔ اب اس کے ساتھ ہم آگے چلیں تو ہماری یہ جی سپرے ہے بایو کل کے نام سے، یہ ہماری کمپنی نے چھوٹے کٹے بچڑوں کے لیے بھی 30 ml کی بنائی ہوئی ہے، اس سے بڑی 60 ml پیکنگ ہے، اس سے بڑی 100 ml پیکنگ ہے۔ یہ بایو کل سپرے زخموں پہ لگانے کے لیے، ہمارے جانوروں کو چوٹ لگ جاتی ہے، زخم ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی جانور ایک دوسرے کو مارے تو اس سے جو ہے وہ زخم آ جاتا ہے، تو اس پہ یہ سپرے صبح شام کریں، اس زخم کو صاف کر کے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ملتا ہے آپ کے جانور کو، زخم میں کیڑا نہیں بڑھنے دیتی، زخم کو صاف رکھتی ہے اور زخم کو جلد سے جلد ریکور کرنے میں مدد کرتی ہے، یہ بایو کل سپرے ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہ ہماری برونکو ڈیلا سلائن الیکشن، یہ نزلہ زکام کھانسی کی بیماریوں میں بڑا کام کرتی ہے، اور برونکو ڈیل جو ہے یہ ہماری سلائن الیکچری، اس کے اندر جو کہہ لیں کہ دیسی ادویات یعنی کہ شیرہ بھی ہے، اس میں سونف بھی ہے، اجوین بھی ہے، اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارے سانس کے معاملے کو جلد سے جلد ٹھیک کرتی ہیں، تو یہ ہماری کمپنی نے اسپیشل اور ایک اچھی کوالٹی کی یہ دوائی نہیں ہے، اس میں بڑی بڑی ہلکی بھی آج کل ہمارے دکاندار بیچ رہے ہیں جو ان کو 70-80 روپے کی آ رہی ہیں ایسی شکل میں بنی ہوئی، 70-80 روپے میں آ رہی ہیں۔ اب آپ بتائیں 70-80 روپے میں بنی دوائی میں شیرہ بھی ہے، وہ کمپنی لکھ رہی ہے جی اس میں ہم نے اجوین بھی ڈال دی، ہم نے سونف بھی ڈال دی، ہم نے الائچی بھی ڈال دی، سارا کچھ ڈال دیا، 70-80 روپے میں یہ فارمولا بنا کے کوئی دکھا دے صحیح والا تو میں اس کو سلوٹ ہی کروں گا کہ ڈبی بھی لگا رہا ہے شاپر بھی لگا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری رجسٹرڈ کمپنی ہے، ہر چیز ہماری رجسٹرڈ ہے، جس چیز کے متعلق آپ سے بات ہوگی وہ تمام چیزیں ہماری رجسٹرڈ ہے، اور برونکو ڈیل ان میں سے ایک چیز ہے جس کا بڑا اچھا اور کامیاب رزلٹ ہے۔ یہ 250 گرام کی پیکنگ میں آتی ہے جی، اور یہ 30 سے 40 گرام ایک بڑی گائے بھینس کو، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں 30-40 گرام نہیں، ہم اس کو 100 گرام یوز کرواتے ہیں صبح اور 100 گرام شام، انشاءاللہ جو اس کا نزلہ زکام کھانسی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری بھیڑ بکریاں یا کٹے بچے ہیں ان میں 20 گرام خوراک صبح شام آپ 2 دن لگاتار استعمال کریں، ان کی کھانسی، نزلہ زکام، بخار یہ تمام چیزیں ان کی ختم ہو جائیں گی، یہ برونکو ڈیل کے نام سے ہماری مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اب ہم اپنی مین جو ٹاپک تھا نیوٹریشن کا، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار ہم اپنے جانور کی نیوٹریشن پہ توجہ نہیں دیتے، یعنی کہ ان کے اندر جو کافی مسئلے مسائل ابھی جس طرح آج کل آپ کے عظیم بھائی کے پاس پہلے بھی آیا تو مجھے پتا لگا جی یہاں پہ جب بچے دیتے ہیں بکریاں تو ان کے یہاں گلڑ بنے ہوتے ہیں، تو گلڑ کوئی بیماری نہیں ہے سر، یہ یاد رکھیے گا، یہ بیماری ہم لوگوں کی غفلت سے وہ بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اس بات پہ، عظیم بھائی سامنے بیٹھے ہیں، ابھی ان کی بکری نے بچے دیے ہیں، اس کے یہاں پہ گلڑ ہے اور وہ گرے ہوئے تھے اس وقت، اب مجھے نہیں پتا وہ کیسی حالت میں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ ڈیری چیمپ ایک پیور منرل مکسچر ہے، یہ منرلز کی کمی کی وجہ سے، منرلز ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو یہاں پہ گلڑ ہوتا ہے۔ جو بکریاں جب گپن ہوتی ہیں، اس طرح مثال لے لیں ہماری عورتیں جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ ان کو طرح طرح کی
جا کے ڈاکٹر ان کو وائٹامن لکھ کے دیتے ہیں, وائٹامن ڈی کی تھراپی, یہ آئرن کی ٹیکیں لگوائیں, یہ ایسے کریں, یہ ویسے کریں. ہم ان کو کیوں نہیں ساتہ خوراک پہ رکھتے کہ بس ٹھیک ہے یہ کھانا کھاؤ اور بچے پیدا کریے. چلو ہم لوگ ڈیری چیمپ سے ہم یہ ڈیری چیمپ ریکمینڈ کرتے ہیں دودھ والے جانوروں کے لیے, گوشت والے جانوروں کے لیے, پربا کرنے کے لیے, دودھ بڑھانے وہ کے سیف لیے. ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جانور جن میں نمکیات کی کمی آ گئی ہے, منرلس کی کمی آ گئی ہے, آپ یہ ان بکریوں کو 10 سے 15 دن پہلے سونے سے پہلے لازمی استعمال کروائیں. اور پھر جیسے وہ سو پڑے اس کے بعد, کیونکہ جب وہ سوتی ہیں تو ان کا بھی عورتوں کی طرح یا انسانوں کی طرح خون نکلتا ہے, اس میں ان کے نمکیات میں کمی آتی ہے, ان کے وائٹامنس ڈراپ ہوتے ہیں, ان کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی آتی ہے. یہ جو سوتک کا بخار ہے, کبھی کسی نے گبا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کیوں؟ وہ ہوتا ہی تب ہے جب جانور سو پڑے اور مالک کو ایک دم اس کا دودھ سادہ نچوڑ دے, اس کو اسی ٹائم کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, جانور گر جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے جب تک اس کو کیلشیم والی بوتل نہیں لگتی. تو یہی کام اگر ہم حفاظتی طور پہ ہمیں 400 روپیہ اس جانور پہ جو سونے والا ہے 500 روپیہ ہم لگا دیں, تو ہمیں اس وقت بعد میں ڈاکٹر کو 2000 نہ دینا پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ شفا ڈال دی ہے, لیکن ہاں ہمارا کام اس چیز کو وقت سے پہلے فراہم کرنا ہے, اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, آگے جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ڈیری چیمپ ہمارا منرل مکسچر ہے, یہ کلو کی پیکنگ میں آتا ہے, اس میں پیور منرلس ہیں, اور یہ بڑے جانور کی گائے بھینس کی 100 سے 150 گرام خوراک ہے. چھوٹے جانوروں کے لیے, کٹے بچوں کے لیے یا بھیڑ بکریوں کے لیے 10 سے 15 گرام اس کی خوراک ہے. یہ آپ کم از کم مہینے میں 10 دن لگانا ہے, کم از کم. یہ اپنے ہر جانور کو, ان میں بڑے بیگ بھی آتے ہیں 25 کے جی 20 کے جی کے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جانوروں کا یہ حق ہے جو آپ کو دودھ دے رہے ہیں, آپ ان کی صحت کا جو ان کو برقرار رکھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ ڈیری چیمپ یا آپ لازمی ان کو دیں. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈی فاس کے اوپر. ڈی فاس ہے جی کیلشیم پاؤڈر ہے, جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. کیلشیم پاؤڈر ہے, اس کے ساتھ وٹامن D3 اور وٹامن ای ہے. یہ ڈی فاس میں جو وٹامن ڈی یوز کیا گیا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو جانور کو بچوں کو جو ہے وہ جب آپ اس کو پریگننسی سے پہلے اپنا بچہ دینے سے پہلے دیں گے تو جانور میں کبھی بھی ہڈیوں کا ٹیڑھا پانی نہیں آئے گا. وٹامن D3 کا بیسک کام یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کے لیے سب سے بہترین دوائی ہے, چاہے انسانوں میں ہے چاہے جانوروں میں. وٹامن ای کا کام یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت برقرار رکھتا ہے. اگر مادہ جانور ہے تو اس کو ہیٹ پہ لانا اس کا کام ہے. اگر نر جانور ہے تو اس کی جو قوت مدافعت وقت کے ساتھ ساتھ جو کم ہو جاتی ہے کراس ہو کے, تو اس قوت مدافعت کو برقرار رکھنا وٹامن ای کا کام ہے. اور اس کے ساتھ جلد میں شائننگ پیدا کرنا اس کا دوسرا مین کام ہے وٹامن ای کا, چمک لانا جانوروں میں. اب جو وٹامن جو یہ کیلشیم ہے, اس کو ہم نے وٹامن D3 اس میں کیوں ڈالا کہ نارملی ہم کیلشیم دیتے ہیں نا جانور کو, تو جانور کو وہ کیلشیم 40-45% لگتا ہے اس کی باڈی کو, اس کے جسم کو, باقی سب ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جو وٹامن ڈی ہے وہ ہم لوگ اس لیے اس میں استعمال کیا کہ جب آپ اس کو دیں گے تو جانور کی جو باڈی ہے وہ 95% اس کو کنزیوم کرے گی, 5% جو ہے اس کو ضائع کر دے گی. باقی جو ہے اس کا کام جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو خود ہی اس کا سمجھ آ جائے گا کہ یہ جانوروں میں آپ کے دودھ کو موٹا کر رہا ہے, آپ کے دودھ کی جو مقدار ہے وہ بڑھی ہے اس سے, اور کیا آپ کا جانور صحت مند ہوا ہے. یہ بیسک اس کا کام ہے ڈی فاس کا. اب اس کے ساتھ ہم ایک اور ہماری چھوٹی سی پروڈکٹ ہے, یہ لیپٹو ایکٹ کے نام سے. لیپٹو ایکٹ جگر کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے, اور اس کے ساتھ جو ہمارے ٹکر سے پیدا ہونے والا ٹاکسن ہے نا, جو تھنوں میں ہمارا جو تھنوں کی بیماریوں کا بیسک کاز بنتا ہے, وہ ٹاکسیسٹی ہے جو ہم جی ٹکر ڈالتے ہیں اپنے جانوروں کو, اس ٹکر سے ٹاکسیسٹی پیدا ہوتی ہے جانور میں, اور وہ جانور کا اس حویلی میں ساڑو جیسی بیماریاں ہر 1-2 دن 3 دن بعد کسی ایک جانور کو, کبھی 2 جانوروں کو, کبھی 3 جانوروں کو رہتی ہیں. تو یہ ایک بوتل اگر آپ ان کے پانی یا چارے میں چھڑک دینا ایک بوتل, تو آپ کا یہ ساڑو والا مسئلہ جو ہے نا, جتنا مرضی ٹکر ڈال لیں 70 سے 80% ختم ہو جائے گا آپ کے فارم میں سے. اور وہ جانور جن کو جگر کے کیڑے پڑ جاتے ہیں, جگر کے کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے, لیور فلو جس میں ہم بولتے ہیں, ان جانوروں کا
जिगर को सेहतमंद करता है। जब भी आप डिवर्मिंग कराएं उसके बाद उसको 20 ml 2 दिन लगातार लैप्टोएक्ट लाजमी पिलाएं। आपके जानवरों के जो जिगर के मसले हैं वो कम अज़ कम ये होगा कि फौरी आपको रिकवरी नज़र आएगी, जानवर सेहत पकड़ेगा, अपना दूध से कम नहीं होगा और जानवर के दूध में स्मेल भी नहीं आएगी। जिस तरह आज का शिकाला डाल रहा है तो लोग कहते हैं यार दूध में स्मेल आ रही है। लेप्टोएक्ट का काम ही ये है कि ये जानवर के दूध की स्मेल को ख़त्म करता है, उसके जिगर को बेहतर करता है, उसमें से बादी को ख़त्म करता है। ये भी 120 ml की पैकिंग में आती है। इसमें बड़ी भी आती है, वो हम पोल्ट्री फार्म्स पे चलाते हैं या बड़े डेयरी फार्म्स पे चलाते हैं। तो ये हमारा लेप्टोएक्ट है 120 ml में 20 ml इसकी डोज है। अब आ जाते हैं, ये हमारा फीड ब्लॉक पड़ा हुआ आप लोगों के सामने, रंब फीड ब्लॉक। ये यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक है हमारा और ये बड़े जदीद तरीके से इसको दोबारा बनाया गया। आपके ऑस्ट्रेलिया यूरोप वगैरह में ना ये बहुत ज़्यादा अपने डेयरी फार्म्स वो लोग यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन लोगों की जो गायें हैं उनकी प्रोटीन लेवल बड़ा हाई है। इसमें 36% प्रोटीन है। हमने इस पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है खल से बेहतर। खल से बेहतर क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा है कि जितनी मर्जी आप खल डाल लें उसमें प्रोटीन लेवल 9-10% ही होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 11% प्रोटीन लेवल आता है। इसका 36% प्रोटीन लेवल है फीड ब्लॉक का। इसके 4 ही फ़ायदे हैं जो मैं आपको आसानी समझा सकता हूँ कि एक तो इससे जानवर का हाजमा ठीक होता है, गोश्त की पैदावार में इजाफा होता है, जिस तरह हमारे बच्चे वगैरह उनमें इजाफा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जानवर माता जानवर का दूध बढ़ता है और वो जानवर जो बांझपन का शिकार हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं या अगर बोलते भी हैं तो वो दोबारा यानी कि वो रिपीट हो जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं जी साड़ी मझ फिर गई या फिर गां फिर गई साड़ी। ये उन तमाम बीमारियों का एक हल है फीड ब्लॉक। ये 5 किलो 3 किलो की पैकिंग में आता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खल आज 90 रुपये से 100 रुपये किलो है। आप एक जानवर को 2 किलो या 3 किलो खल डालते हैं ना तो 200 से 300 रुपये की खल बनती है। ये 700 ग्राम देना आपने अपने जानवर को, सिर्फ खल बंद करनी है, उसकी जगह जो मर्जी इस्तेमाल करना। ये 700 ग्राम देना है, 350 ग्राम सुबह 350 ग्राम शाम। ये जो फीड ब्लॉक है सर 130 रुपये डोज कास्ट करेगी आपको, 130 रुपये की एक दिन की डोज। ये लगातार 10 दिन खिला के आप अपने किसी एक जानवर को आपको पता लग जाएगा कि आपके बाकी जानवरों में और उस जानवर में फ़र्क क्या है। और जो जानवर आपके नहीं बोलते हैं उनको हीट पे लेके आए और नेचुरली तरीके से हीट पे आएंगे, कोई आपको इस तरह का मसला नहीं। जो आपके यानी कि जानवर जिसको आपने इस्तेमाल कराना है, बस इसकी एक साइंस है कि ये इतना को ताकतवर है कि इसके बाद जानवर ने पानी की उसको तलब रहनी है। तो जब वो पानी मांगेगा उसको पानी ना मिले तो ज़्यादती है। इसके साथ पानी खुला रखें आप, जहाँ दिन में 2 मरतबा पिलाते हैं वहाँ उसको 4 मरतबा पिलाएं, 5 मरतबा पिलाएं। ये फीड ब्लॉक इतना ताकतवर है कि मैंने आपको जिसके फ़ायदे बताए हैं ना, अगर इनमें से एक भी आपको ना मिले ना, कंपनी पैसे रिफंडेबल करने के लिए तैयार है। ये इतना ताकतवर है। और आखिर में मैं माजरा चाहता हूँ, सुबह एक मैं सैंपल मेरे पास थे वनडे के, लेकिन वो मैं खल चोकर वाले को देख के आया। ये हमारा वंडा है, वाइटो फीड वंडा। वंडा हमारा वाइटो फीड के नाम से आ रहा है। ये गोश्त बनाने दूध देने वाले जानवरों में भी हम दे रहे हैं और गोश्त बनाने वाले जानवरों में यानी कि वच्छे वगैरह में भी दे रहे हैं। इसमें हमारे पास 18% सीपी वाला और 22% प्रोटीन वाला ये दोनों वंडे हैं। और जो गोश्त वाला हमारा वंडा है वो 16 से 17% प्रोटीन है। हम कहते हैं हमारा वंडा प्योर एक देसी गज़ा के तौर पे बनाया गया, पूरी देसी अज़ा के साथ इसको बनाया गया। कि इसमें अब अगर पढ़े ना, ये साइड में लिखा हुआ है कि इसमें मकई है, खल बनोला है, कॉटन सीड है, चोकर है, राइस पॉलिश है, मेज़ ग्लूटन है। फिर उसके बाद इसके अंदर नाइट्रोजन है, कैल्शियम टीसीपी हमारा कैल्शियम पाउडर। कंपनियां कहती हैं हमने इसमें कैल्शियम डाला है, मैं कहता हूँ हमारा कैल्शियम 1 किलो का पैकेट ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे आप बोरी खोलेंगे ऊपर 1 किलो का कैल्शियम का पैकेट होगा। आपने जब बंडा डालना है हाथ से वो पैकेट अपने हाथ से खोलें। अगर आपकी एक बोरी एक दिन में लगती है तो वो बंडे के ऊपर पूरा पैकेट डाल दें। अगर एक बोरी 2 दिन में लगती है तो आधा आज डाल दें, आधा कल डाल दें। हमारा बेसिक मकसद ही ये है कि फार्मर अपने हाथ से कैल्शियम दे ताकि उसको पता लगे कि मैंने कुछ चीज़ डाली है। बाद लोग अपनी चीज़ को हम नहीं बता पाते, वो
दुकानदार खुद बेच रहे होते हैं तो वो बड़ा परेशान होते हैं जी उनके जो एक पैकेट जो निकले इसी साइड पे रखता है, वो कसूर हमारा ही है कि हमने जाके फार्मर को बताना है कि भाई वो पैकेट साइड पे रखने के लिए नहीं, वो कैल्शियम क्या है आपने साथ डालना। तो इसमें यह है कि जो 18% प्रोटीन वाला वंडा है हमारा, वो हम अपने जो लोकल जानवर हैं जो 6 7 8 किलो दूध देते हैं, हमने उनके लिए बनाया हुआ है। जो हमारा 20 से 22% प्रोटीन वाला है वो हमने उन जानवरों के लिए बनाया हुआ है जिनकी तादाद 12 14 15 10 किलो इससे ऊपर है, ताकि उनको क्योंकि प्रोटीन लेवल भी उनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये वंडा हमारा प्योर देसी तरीके से बनाया गया है। ये आप अपना अजीम भाई इस्तेमाल भी कर चुके हैं, ये फीड ब्लॉक भी अजीम भाई इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारा मकसद आप लोगों का इतना टाइम लेने का जो है वो यही है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जिन चीज़ों से आप लोगों को अपने प्रैक्टिकली आप हमसे बहुत आगे, हम ये नहीं कहते कि आप लोग प्रैक्टिकली हमसे भी हम आपसे आगे, लेकिन जो चीज़ों से आप लोग ला इलम है ना वो आप लोगों के इलम में लानी वो बातें। तो ये हमारा वाइटो फीड मंडा, एक दफ़ा इसको आजमा के ज़रूर देखें। रियाज फार्मेसी करोल का टीवी पड़ा हुआ है। शादी पूरे टोटल के पंप के सामने अल ईमान खल चक्कर वाले हाजी अनैत साहब, हाजी अनैत साहब की दुकान पे भी पड़ा हुआ है। और एक बैग ला के किसी एक जानवर को साइड में करके उसको ये जो है आप इस्तेमाल करके देखें, 1 या 2 जानवरों को, आपको खुद ही इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और कभी भी हम लोग ये कहते हैं कि जानवर की खुराक यकदम ना बदलें। अगर मैं आपको वनडे का कह रहा हूँ ना, तो मैं आपको कहूँगा कि कम से कम 5 से 6 दिन लें उसको इस वनडे पे लाने के लिए। एक तो वो खुशी से खाएगा, अगर पुरानी खुराक आप 2 किलो डाल रहे हैं ना तो उसमें आधा किलो हमारा वंडा डाल दें, 1.5 किलो वो खुराक डालें। इसी तरह 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसको किलो किलो कर दें, फिर 4 दिन बाद उसको 1.5 किलो हमारा करते हैं, आधा किलो वो। ये थोड़ी सी तकलीफ है ज़रूर, लेकिन इससे ये होता है कि जानवर खुशी से फिर आपकी चीज़ पे भी आ जाता है, दूध में भी कमी नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं जी वंड पाया हो जी दूध घट गया, तो वंड डालने से इसलिए एकदम आपने उसकी खुराक बदली, उसे खुशी से वो खाया ही नहीं। जब उसे खुशी से वो खाया नहीं तो दूध पे लाजमी बात असर आएगा या उसको डायरिया लग जाएगा। तो जानवर का वंडा खुराक बदलने में कम अज़ कम आप 5 से 6 दिन लाजमी लें। अगर आप पहले भी कोई वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वंडे को भी इसी तरीके से बदलें, ये नहीं कि खल से आपने इस तरह बदलना है। खुराक बदलने का एक तरीका कार है, एक प्रोसीजर है। तो ये हमारा जो है वंडा, और जो फरवा करने के लिए हमारा वंडा है, हम उसका लोग तो बड़ी बड़ी दावे करते हैं, लेकिन हम कहते हैं आपको 700 से 800 ग्राम वज़न आपके बच्चों में रोज़ की बिना पे वो देगा, बशर्ते ये कि आप उसको टाइम पे उसकी डिवर्मिंग करें और हमारा वंडा चलाएं। आपको 700 से 800 ग्राम वज़न ये आपको डेली बेस पे मिलेगा। ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये सारी ये मालूमात थी जो आप तक पहुँचाना है। और सबसे पहले आप तमाम भाइयों का, खुसूसन अपना यासिन भाई, अजीम भाई और आप भाई जो अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के यहाँ बैठे हुए, तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी कंपनी की तरफ से कि आप लोग बैठे और आपने हमारी इस बात को सुना। और कोशिश करूँगा कि आप भाई थोड़ा सा इस पर अमल करके देखें, थोड़ा सा चेंजिंग लाएँ अपने, क्योंकि हमारा जो आपके मुल्क में, अगर मैं बाहर के मुल्कों की बात ना करूँ, कभी आप लोग चाहेंगे तो आपको मैं विजिट भी करा दूंगा। जो आपकी कॉर्पोरेट डेयरीज और कमर्शियल डेयरीज है ना, आज में हमसे 100 साल आगे हैं, उनके आपको इससे ज़्यादा जानवर, आपको एक डेयरी पे 7 7 हज़ार जानवर दिखाऊंगा, लेकिन ना वहाँ पे ऐसा गंद होगा, ना वहाँ पे इस तरह के जानवर होंगे। वहाँ पे जानवर भी वो होंगे जो कम से कम 25 किलो 30 किलो दूध देते हैं कम से कम। उससे ऊपर तो एवरेज आप बेतहाशा लगा लेना, 40 लीटर वाले भी हैं, 50 लीटर वाले भी दूध लेने वाले हैं वहाँ पर। लेकिन उन्होंने अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम रखा हुआ है, वो ये तमाम चीज़ें अपनी वक्त के साथ इस्तेमाल करते रहते हैं। वो कहते हैं अगर हमने दूध ज़्यादा लेना है तो हमें ये थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। उनका ये थोड़ा बहुत खर्चा भी महीने के एंड पे कंपनियों वालों का 5 5 लाख रुपया बनाता है, 6 6 लाख रुपया बनाता है, पर वो कर रहे होते हैं। और आप लोगों की असल बचत 2 चीज़ें, एक तो शाम को आपको 4 5 किलो दूध बच जाए या 10 किलो दूध आपके जानवरों के मुताबिक बच जाए, और दूसरा आपके कट्टे बच्चे। कट्टे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, अच्छी खुराक दी जाए, उनको मिनरल्स कैल्शियम दिए जाए। इंशाल्लाह मैं आपको ये दावतन कह सकता हूँ कि आपके कट्टे बच्चे कभी ज़ाया नहीं होंगे। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वो उसने देना। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आपने हमारी बात सुनी।
آپ کا اور عظیم بھائی اور شاہد بھائی جاسم بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. انشاءاللہ امید ہے کہ بھائی آپ لوگ تعاون کریں گے اور ہم آپ کے پاس آ کے آپ کو جو ہماری انفارمیشن ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں.